کہ جب یہ واقعہ گل پلازا کا ہوا، انسان جل رہے تھے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس شہر کا جو میئر تھا وہ بھی 23 گھنٹے بعد پہنچا تھا. ہم نے دیکھا کہ اس کا سی ایم اس کے بھی بعد پہنچا تھا. ہم نے دیکھا کہ باقی کوئی ونڈر بوائے یہاں نہیں پہنچ سکا، اور جو 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن دے رہے تھے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ آج تک بلاول صاحب اور زرداری صاحب گل پلازا پر وہاں پر نہیں آئے اور لوگوں کے دکھوں کا اور غموں کا مداوا انہوں نے نہیں کیا ہے. یہ ان کا اس شہر سے سلوک ہے، اس لیے کہ اس شہر پر یہ وڈیروں کا قبضہ چاہتے ہیں. اس کو دینا کچھ نہیں چاہتے، اس سے لینا سب کچھ چاہتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس گئے گزرے دور میں، ان گئے گزرے حالات میں، یہ شہر کراچی آپ کو 42% انکم ٹیکس دیتا ہے، 54% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، 60% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. اس شہر کے بچوں کا، اس کی ماؤں بہنوں کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ آگ میں جل رہے تھے، اور آج تک شہباز شریف کراچی نہیں پہنچے اور اس شہر کے لوگوں سے انہوں نے کوئی اظہار ہمدردی نہیں کیا. مجھے دکھ ہے، مجھے افسوس ہے کہ اس شہر کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی اون نہیں کرتی، یہاں کی پارٹیاں بھی اون نہیں کرتی، اور یہاں کے حکمران بھی اون نہیں کرتے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ جل رہے ہوتے ہیں، گٹر میں گر رہے ہوتے ہیں، ٹرالوں کے نیچے کچلے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہی پیپلز پارٹی، وہی ایم کیو ایم نورا کشتی شروع کر دیتی ہے. ایم کیو ایم سامنے آ کر ایسے نعرے لگاتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے، سندھیوں کو مہاجروں سے لڑوایا جائے، مہاجروں کو سندھیوں سے لڑوایا جائے، اور کبھی کہتے ہیں وفاق کا قبضہ ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں صوبے کا قبضہ ہونا چاہیے. ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس شہر کراچی پہ نہ صوبائی قبضہ چلے گا، نہ وفاق کا قبضہ چلے گا. اس شہر کو آئین کے مطابق اس کی حکومت چاہیے، سٹی حکومت چاہیے، با اختیار حکومت چاہیے. آئین یہ بات کہتا ہے کہ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہمارے شہر کے ادارے ہیں ان پر قبضہ کر لیتے ہیں. ایم ڈی اے بنا دیا، ایل ڈی اے بنا دیا. جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی اسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا، اور اس طرح کی اتھارٹیاں بنا کر اور اس طرح کے ادارے بنا کر یہ وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں. ہم یہ مطالبہ کرنے کے لیے یہاں یہ لاکھوں کی تعداد میں انسان یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں با اختیار شہری حکومت کا نظام چاہیے جس میں گراس روٹ لیول پر اختیارات منتقل ہو. کیا تماشا ہے کہ ٹاؤن کا چیئرمین بھی منتخب ہو، یو سی کا چیئرمین بھی منتخب ہو، لیکن نہ وہ پانی کے لیے کچھ کر سکتا ہو، نہ سیوریج کے لیے کچھ کر سکتا ہو، نہ گٹر کا ڈھکن لگا سکتا ہو، نہ کچرا اٹھا سکتا ہو، اس لیے کہ وڈیروں نے اس پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، جاگیرداروں نے اس پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. ایک بھٹو خاندان اور 40 وڈیرے، یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے پورے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ہاریوں کا حق بھی مارتے ہیں، غریبوں کا حق کھاتے ہیں، اور شہروں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں. قبضے کا یہ نظام ختم کرنا پڑے گا. آج سے اس شاہراہ فیصل سے ایک عظیم تحریک کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ اعلان کروں کہ اب ہم یہاں سے مارچ کریں گے اور آگے سندھ اسمبلی پہنچیں گے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ میں آپ کو ایک طویل دھرنے کی کال دینے والا ہوں، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، جماعت اسلامی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے اختیار چاہیے. اس شہر کو جینے دو، اس کے بچوں کو جینے دو.
تم نے اس شہر کو ٹرانسپورٹ نہیں دی ہے. 15,000 بسوں کی ضرورت ہے. 300-400 بسیں لا کر تم اربوں روپے کے اشتہارات چلواتے ہو. وہ اشتہار بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں. جس پیٹرول پہ ٹیکس لگتا ہے, جس موبائل کے کارڈ پہ ٹیکس لگتا ہے, اس سے ہمیں کچھ نہیں ملتا. تم اپنے اشتہار چلاتے ہو. یہ نظام نہیں چلے گا. یہ تم کیا کر رہے ہو کہ 50 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلیں اس شہر میں موجود ہیں. کیوں ہیں؟ کیوں لوگ طویل سفر یہ نوجوان کرتے ہیں؟ اتنا مہنگا پیٹرول ڈلواتے ہیں اس لیے کہ یہاں بلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. یہاں کراچی سرکولر ریلوے تباہ کر دی. یہاں ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں ہے. یہ جو ریڈ لائن کے نام پر اور گرین لائن کے نام پر تماشا کیا ہوا ہے, یہ تو مزید اس شہر کو برباد کر دیا ہے. یہاں تو سب وے ہونی چاہیے, یہاں انڈر گراؤنڈ ٹرین ہونی چاہیے, جس طرح نعمت اللہ خان نے اس پروگرام کا اعلان کیا تھا. لیکن ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے اس شہر کراچی کو وہ پروگرام نہیں دیا, بلکہ اس پر ڈاکہ مارا. اور آج ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں چنچیوں میں دھکے کھاتی ہیں, ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ کمر توڑواتی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دھول مٹی ہر جگہ ہے. الرجیز ہوتی ہیں, گردے کے اور پھیپڑوں کے مسئلے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پانی اس شہر کے لوگوں کو نہیں ملتا. آدھی سے زیادہ آبادی میں ایک مہینے پانی نہیں آتا, اور جب ٹینکروں سے پانی آتا ہے تو اس کی قیمت بڑھاتے چلے جاتے ہیں. پورا مافیائی نظام ہے. زرداری ہاؤس تک پہنچتا ہے اور زرداری ہاؤس سے کہاں جاتا ہے. فارم 47 اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ پیسہ صرف زرداری ہاؤس میں نہیں رکتا, کسی اور ہاؤس میں بھی جاتا ہے. ورنہ یہ ڈاکو مسلط نہ ہوتے, ورنہ یہ چور مسلط نہ ہوتے, ورنہ یہ خائن مسلط نہ ہوتے, ورنہ یہ حق پر ڈاکہ مارنے والے مسلط نہ ہوتے. اس لیے جواب ان لوگوں کو بھی دینا پڑے گا جنہوں نے ان کو ہم پر مسلط کیا ہے. اس شہر کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا تھا کہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا. حالات تبدیل ہو جائیں گے اور اس شہر کا نقشہ بدل جائے گا. لوگوں کو ان کا حق ملے گا. اچھی ٹرانسپورٹ ملے گی, اچھی سڑکیں ملیں گی, پانی بجلی کا نظام ٹھیک ہوگا. لیکن ان کو یہ قبول نہیں تھا. انہیں نعمت اللہ خان کا دور نہیں دہرانا. انہیں چور اور ڈاکو چاہیے ہوتے ہیں جن کا سوئچ کھولو چل پڑتے ہیں, بند کرو بند ہو جاتے ہیں. اسی لیے سیٹیں بھی ان کو دے دیتے ہیں, میئرشپ بھی ان کو دے دیتے ہیں. لیکن اب یہ نہیں چلے گا. یہ جنریشن زی یہاں پر موجود ہے. یہ انشاءاللہ تم سے اپنا حق چھینے گی. اور میں سی ایم صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور میئر صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں, خود چھوڑنا چاہتے ہو یا جنریشن زی کی تحریک کے نتیجے میں چھوڑ کے بھاگو گے, یہ تمہارے اوپر ہے. اچھا تو یہ ہے کہ چھوڑ دو جان ہماری, چھوڑ دو اس صوبے کی جان. 17 سال سے کھا رہے ہو, جان چھوڑو ہماری, ورنہ عدم اعتماد کی تحریک بھی لائیں گے اور عوامی عدالت بھی لگائیں گے اور تمہیں بھاگنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ. یہ قبضے کا نظام اب ختم کرنا پڑے گا. پلاٹوں پہ تم قبضہ کرو, زمینوں پہ تم قبضہ کرو, میئرشپ پہ تم قبضہ کرو, صوبائی سیٹوں پہ تم قبضہ کرو, قومی سیٹوں پہ تم قبضہ کرو, اقتدار پہ تم قبضہ کرو. یہ قبضے کا نظام اب نہیں چلے گا اور تمہیں چھوڑنا پڑے گا. اس لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 14 فروری کو انشاءاللہ 14 فروری کو ہم سندھ اسمبلی پر ایک تاریخی دھرنا دیں گے. تیار ہیں اس کے لیے؟